سو ایک دکھ ہوتا ہے اور ایک افسوس ہوتا ہے کہ قومیں فروختند و چہ ارزاں فروختند. آپ وزیر اعظم رہے ہیں، 3 دفعہ رہیں، آپ کی بیٹی دہشت گردوں کی تصویریں دیکھ کے رو رہی. ناظرین، میں ہوں ارشاد احمد کلیمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیفنس. سیاسی جماعتوں کے ایک اتحاد کا جلسہ ہوا کوئٹہ میں، اور اس جلسے میں اسٹیج پر ایک سابقہ وزیر اعظم کی صاحبزادی کے ارد گرد کچھ بینر والے لوگ کھڑے ہیں اور ان کے بقول یہ مسنگ پرسن ہیں. اب وہ جو تصویریں ہیں، یو کین آئیڈینٹیفائی کہ یہ بی ایل اے کا کون سا کمانڈر ہے، یہ بی ایل اے کا کون سا لیڈر ہے. اور اب ہڈسن انسٹیٹیوٹ پہ چلے جائیے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسنگ پرسنز جو ہیں وہ بی ایل اے کی لسٹ پہ ہیں، اور وہی لوگ سابقہ وزیر اعظم کی صاحبزادی کے گرد متحدہ جو بھی جلسہ ہوا ہے کوئٹہ میں، اس کے اسٹیج پر وہ پینافلیکس لے کے کھڑے ہیں. اور صاحبزادی صاحبہ جو اب نانی صاحبہ ہیں، نانی صاحبہ جب یہ فرما رہی ہیں کہ ان مسنگ پرسنز کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی، لیکن آج جب میں نے اس بچی کی بات سنی تو میری آنکھ میں آنسو آئے. تو ان کو یہ فرمانا زیب دیتا ہے کہ بی ایل اے کے کمانڈرز کی تصویریں دیکھ کر کے ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے ابا، چلیے میں نام ہی لے لوں، نواز شریف صاحب، جب اپنی پوتی کی شادی میں آر ایس ایس کا چہرہ یعنی نریندر مودی کو، جو ہندوستان میں کشمیریوں کا قاتل، جو ہندوستان میں کشمیریوں سے پہلے مسلمانوں کا قاتل ہے، کشمیریوں کا قاتل ہے، اور بی ایل اے کو فنڈ کر رہا ہے، اس کی گورنمنٹ ٹارگٹس دے رہی ہے کلنگ کی، انہی نریندر مودی کو رائے ونڈ کے محل میں پوتی کی شادی پہ میاں نواز شریف صاحب بلائیں، اور اسی راہ کے، یا انٹیلیجنس اب تو ایڈوائزر ہے، پہلے چیف تھا وہ، اسی اجیت دوول کو جب سٹنگ پرائم منسٹر اپنے گھر میں دعوت پہ بلائے، اور پھر جب سٹنگ پرائم منسٹر کے شکر کے فلانے کارخانے میں اتنے انڈین کام کر رہے ہوں جو کہ نارمل مزدور نہیں، وہ کہیں اور کے مزدور ہیں. اور اسی اسٹیج سے تھوڑی دیر پہلے ایک بڑے معزز پارلیمنٹیرین، مرحوم، بہت شائستہ آدمی، بڑے اچھے پارلیمنٹیرین، دستور بنانے میں ان کا بہت حصہ رہا، علامہ شاہ احمد نورانی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا بیٹا اسی اسٹیج سے کہے، بلوچستان کی علیحدگی کی بات کرے، ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو، اور پھر سابقہ وزیر اعظم کی بیٹی دہشت گردوں کی مسنگ پرسنز کہہ کے روئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبزادی صاحبہ ہندوستان کو میسج دے رہی ہیں کہ I am standing in Quetta, Balochistan and I feel pain about your secret mercenaries. سو یہ جو آج ثبوت وزارت اطلاعات نے دیے ہیں، ان ثبوتوں سے پہلے اپنے گھر کے اندر صفائی کرنی ہوگی کہ کوئی وزیر اعظم ہو، عہدیدار ہو، کامن آدمی ہو، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس چیف کو اپنے پوتی کی شادی میں اپنے گھر پہ دعوت پہ بلائے؟ جرت کیسے ہوئی؟ تو پہلے ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنا ہوگا. اور یہ جو بات ہے کہ قوم بیچ دی گئی، اور کتنی سستی بیچ دی گئی. اب وہی صاحب جب پاک فوج پہ حملے کریں، ادارہ جات پہ حملے کریں، تو میری رائے میں تو مودی اور راک وہ تو بہت کھلے ہاتھ سے پھر بھی یہ لوگ کو سپورٹ کریں گے. اور جو سابقہ وزیر اعظم صاحب کی کوشش ہے کہ کسی طرح فوج کا ادارہ کنارے ہٹے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہندوستان جانے، پاکستان جانے، ہمارا کاروبار جانے. لعنت ہے ایسے کاروبار پہ. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif.